بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج کا میرا ٹاپک کلاس ورک کی رائٹنگ کے حوالے سے ہے۔ خاص طور پر پرائمری سیکشن کے بچے کلاس ورک نوٹ کرنے کے دوران مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں۔ مثلا کچھ بچے الفاظ بہت بڑے لکھتے ہیں، کچھ بچے الفاظ بہت چھوٹے لکھتے ہیں، کچھ بچے الفاظ کو لائن سے اوپر لے جاتے ہیں، کچھ بچے لائن سے نیچے لکھتے ہیں، کچھ بچے ڈیٹ کو ٹھیک طریقے سے مینشن نہیں کرتے، عنوان کو پراپر نہیں لکھتے۔ اس طرح کی غلطیاں اور اس سے ملتی جلتی غلطیاں بعض اوقات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ایک ٹیچر اپنے پیریڈ کے دوران ان کی درستگی بھی مکمل نہیں کر سکتے۔ اور ہر بچے کا رائٹنگ سٹائل مختلف ہوتا ہے، ایک کلاس کے اندر مختلف بچوں کے رائٹنگ سٹائل مختلف ہوتے ہیں۔ اتنی زیادہ غلطیوں کی وجہ سے نتیجتاً پیرنٹس کی شکایات آتی ہیں اور ادارے کا مورال دن بدن ڈاؤن ہوتا جاتا ہے۔ کیسے ہم ان غلطیوں کو اوورکم کر سکتے ہیں اور ٹیچر کس طریقے سے کام کروائیں کہ 40 منٹ کے ایک پیریڈ میں سارے بچے خوبصورت کام لکھیں اور پوری کلاس کا رائٹنگ سٹائل بھی ایک ہی ہو۔ اس کا بہترین طریقہ ہے وائٹ بورڈ مینجمنٹ۔ وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ کو اتنے اچھے انداز میں لکھنا کہ غلطیاں کم ہوں اور اس کو دیکھ کے بچے بھی اپنے کام کو اچھے طریقے سے کر سکیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ اپنے وائٹ بورڈ کو بچوں کی نوٹ بک کا پیج سمجھیں اور اسی طریقے سے آپ وائٹ بورڈ کے اوپر حاشیہ لگائیں۔ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بچے ڈیٹ لکھیں، آپ بھی اسی جگہ پہ ڈیٹ لکھیں، اور آپ جس جگہ پہ ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بچے نوٹ بک کے فلاں جگہ پہ ٹاپک لکھیں، تو آپ بھی وائٹ بورڈ کے درمیان میں اسی طریقے سے ٹاپک لکھیں اور ڈیٹ کو بھی اسی طریقے سے مینشن کریں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک لائن کے اوپر 5 الفاظ لکھے، تو آپ بھی وائٹ بورڈ کے اوپر ایک لائن کے اوپر 5 الفاظ لکھیں۔ آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایک کویسچن کو 2 لائنز میں مکمل کرے، تو آپ بھی اسی طریقے سے ایک کویسچن کو 2 لائنز میں مکمل کریں۔ بالکل آپ اپنے وائٹ بورڈ کو بچے کی نوٹ بک کا پیج سمجھیں اور اسی طریقے سے لکھیں۔ جتنا آپ چاہتے ہیں کہ ایک بچہ 2 الفاظ کے درمیان فاصلہ رکھے، بالکل آپ بھی اسی طریقے سے 2 الفاظ کے درمیان اتنا ہی فاصلہ رکھیں۔ اور اگر آپ ضرورت محسوس کریں تو رائٹنگ کو زیادہ امپروو کرنے کے لیے اپنے وائٹ بورڈ کے اوپر پرماننٹ مارکر سے 4 لائنز لگا دیں۔ اگر آپ نے اردو کی رائٹنگ کرنی ہے تو اسی طریقے سے اردو کی لائنز لگا دیں، اور آپ الفاظ کو بالکل اسی طریقے سے کھینچیں، اسی طریقے سے لمبا کریں جتنا آپ بچوں سے توقع رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس طریقے سے وائٹ بورڈ کو مینج کرتے ہیں، اس طریقے سے وائٹ بورڈ کے اوپر کام لکھنے کے بعد سب سے پہلے بچوں کو انسٹرکشن دیں، بچوں کو گائیڈ کریں کہ بیٹے اس طریقے سے آپ نے اپنی نوٹ بک کے اوپر اسی طریقے سے یہاں پہ ڈیٹ لکھنی ہے، یہاں پہ ٹاپک لکھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے ایک لائن میں اتنے الفاظ لکھنے ہیں۔ بچوں کو انسٹرکشنز دیں اور پھر دوسرا کام یہ کریں کہ ٹائم ٹو ٹائم ان کو مانیٹر کریں۔ اگر کوئی بچہ کام غلط لکھ رہا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ سارا کام غلط لکھ لے، آپ ٹائم ٹو ٹائم مانیٹر کریں اور ساتھ ساتھ بچوں کو گائیڈ کریں۔ اس طریقے سے اگر آپ بچوں کو کام کرواتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے بچوں کی نوٹ بکس میں غلطیاں کم سے کم ہوں گی اور آپ کے 90% بچے بغیر غلطی کے اپنا کام مکمل کریں گے، اور آپ ان کی نوٹ بکس کو بہت آسانی سے چیک کر سکتے ہیں۔ اور 10% بچے ایسے رہ جائیں گے جو مختلف قسم کی وجوہات کی بنا پر اپنے کام میں سلو لرنر ہوتے ہیں، تو ان کو آپ دوسرے طریقوں سے پلان کر کے ان کے کام کو بھی اچھے طریقے سے مکمل کروا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ 40 منٹ کے پیریڈ کے دوران نہ صرف اپنے کام کو بہت اچھے انداز میں مکمل کر سکتے ہیں، بلکہ بچوں کی غلطیوں کو منیمائز کرتے ہوئے 0% تک لے کر آ سکتے ہیں اور اپنی کارکردگی کو اور ادارے کی کارکردگی کو بڑھانے کا سبب بن سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔